کا پھڈا ہو گیا کسی سے. تو پھڈا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی جو ہمارے دوست تھے, ان کی غلطی تھی. اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا, بڑے بھائی کو بتایا, بڑا بھائی طیش میں آ گیا. اور اس کا نام میں پورا نام لے لوں, اس کا نام فرض کر لو زید تھا, جس نے مارا نا چھوٹے بھائی کو, کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا, فرض کر لو زید تھا. اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا یار, وہ پھر یہ جملہ مجھے کہے گا جو آگے میں کہنے والا ہوں. تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے, غلط مارا, تو چھوٹے نے بڑے کو بتایا, بڑا کیا ہو گیا, طیش میں. یہاں نا طیش میں صلہ رحمی ہے, رشتہ داری کا تقاضا ہے. آج کل تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گئے. بڑا کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ پٹائے جا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی, ایک ریلیشن ہے, پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے, صلہ رحمی کا تقاضا ہی ہے. لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ دونوں اکٹھے پٹ رہے ہوں, یہ نہ ہو. تو پہلے دیکھ لو کہ ڈولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں. تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی. تو اس کو جب پتہ چلا نا, اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پکڑ کے. تو میری دوستی تھی, میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو صفائی کر لیتے ہیں. تو میں جب اس کے پاس گیا, ان کے گھر گیا میں, تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے. میں نے کہا ہوا تو یہ ہے. اس نے کہا زید پٹے گا. زید, الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے. میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں. کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا. اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا زید پٹے گا. زید, یہ خبر ہے, یہ نیوز ہے, کچھ بھی ہو جائے زید. اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا میں پھر مزہ آتا نا, لیکن پھر وہ کہے گا مفتی صاحب پٹے گا. میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا. تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, یار پہلے ذرا سمجھو بات کو, میں معذرت کر رہا ہوں. کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں, کہہ رہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب, لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا اٹھایا. کہہ رہے غلطی اس کی ہے نا. میں نے کہا زید پٹے گا. تو مجھے یہ واقعہ کم از کم 14-15 سال پرانا ہے, لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا. سمجھ رہے ہو. خیر نہیں پیٹا, پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, مائیں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں, سب کچھ خرچے پورے ہو گئے, پارک بھی لے کے گھمانے بھی لے جاتے ہو, کبھی ہوٹلنگ بھی کر دی, کبھی غبارے بھی دلا دیے, کبھی پاپڑ بھی دلا دیے, کرارے پاپڑے دلا دیے آپ نے, ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو, لنچ بھی دے رہے ہو, صبح اسکول میں, رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ کی, گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو. اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا. جبکہ گورنمنٹ کہتی اب بھی نہیں پٹے گا. یہ ہمارا اختلاف ہے. اب سمجھ میں آیا. ہم کہتے ہیں اب بچہ پٹے گا, اب چترول لگیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے, اپنی اولادیں پیدا کی ہیں. اب بھی نہیں پٹے گا, اس کا مطلب ہم خانسامہ ہیں. پھر ہم کیا ہیں پھر, بلکہ خانسامہ بھی ہم سے. یا تو ہم کو تنخواہ دو اس کی, پھر آپ بیوی بچوں سے بولیں میں تو خدمت کر رہا ہوں نا اس کی, مجھے کیا چاہیے, تنخواہ چاہیے. تنخواہ دو کہیں سے بھی لا کے کما کے, جو گھر دیا ہوا ہے میں نے, کرایہ نکالو اس کا, بچوں کو رکھا ہے آپ نے گھر میں, کرایہ دے بھائی. جیسے میں ڈاروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہاں گئی, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں. میں ڈاروین سے یہی کہتا ہوں نا یار, ہم بندر سے انسان بنے تو دم کہاں گئی, تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سائیکل کی دکان کھول, پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایہ دے. بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آ کے بھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں, تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایہ چاہیے, اور جتنے انڈے پراٹھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا. تو زید جو ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوگا, زید پٹے گا. تو اسٹائل بڑا ٹائٹ تھا. کہہ رہے مفتی صاحب کچھ بھی ہو زید پٹے گا. وہ زید کی جگہ وہ نام آتا پھر مزہ آتا, لیکن یار وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا. آدھا مزہ تو آگے آگے, لیکن جو پورا نام آتا پھر. خیر وہ نہیں پٹا, الحمدللہ بچ گیا وہ. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی تھی, جہاں موضوع ادھر ادھر ہو گیا. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کون سا کوئی تھیسس تیار کرنے ہیں, ایم اسلامیات کے آپ کے پیپر ہونے والے ہیں کہ ایک ٹاپک پر آپ کو, آپ تو واضح و نصیحت چاہیے نا. واضح و نصیحت بکھری ہوئی ہی اچھی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. بکھری ہوئی واضح و نصیحت کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. جو کام کی بات آئے پارسل کر دو. تو جو اللہ دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے ہم یہاں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پارسل. یار کوئی بھی اچھی بات اللہ ہم سننے کو مل جائے اور